اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے آج ہم دیکھیں گے الخالق الخلاق۔ الخالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا بغیر کسی مثال کے۔ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ الخلاق کا مطلب ہے بہت کثرت یا تسلسل سے پیدا کرنے والا۔ سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم۔ کیا نہیں وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں و زمین کو، وہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ پیدا کرے اس جیسا۔ بلا وہو الخلاق العلیم، کیوں نہیں، وہ بہت کثرت کے ساتھ پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ہم دیکھیں کائنات کا ایک ہی خالق ہے، باقی جو کچھ بھی ہے ساری مخلوق ہے، چاہے وہ عالم علوی میں ہو یعنی اوپر کی دنیا میں، یا عالم سفلی میں ہو یعنی نیچے کی دنیا میں۔ اگر ہم اوپر کی دنیا میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس کی کرسی ہے، ساتوں آسمان ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، سورج چاند ستارے سیارے ہیں، بادل ہیں، چرند پرند ہیں، ارواح ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ہمیں صرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوقات اور کیا کیا کچھ اس کائنات میں پیدا کر دیا ہے۔ جبکہ عالم سفلی کی اگر بات کریں تو ہم دیکھیں اس میں نباتات ہو گئے، جمادات ہو گئے، سمندر، دریا، صحرا، میدان، انسان، جانور، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں لاکھوں کے حساب سے اسپیشیز موجود ہیں جانداروں کی، لیکن ان سپیشیز کے اندر بھی مختلف اقسام ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ، اور سب اقسام کی، سب کی ایک ایک انڈیویژول کی جو ہے نا انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ نے صفت رکھی ہے۔ سب کی صفات مختلف ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹا بنایا ہے، کسی کو لمبا، کسی کو طاقتور، کسی کو کمزور، کسی کو بہنے والا، کسی کو جمع ہوا، کسی کو ساکن اور کسی کو حرکت والا، کسی کو فائدہ پہنچانے والا، کسی کو نقصان دینے والا۔ کچھ جو ہے نشوونما پانے والے ہیں، کچھ جمے ہوئے ہیں، کچھ بولنے والے ہیں، کچھ خاموش ہیں، یعنی اتنی مختلف صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اب ہم دیکھیں انسان کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے اہم مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، تو انسانوں میں بھی ہم دیکھیں کہ کتنی مختلف اقسام ہیں، اور کوئی بھی ایک انسان جو ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتا، سب کی صفات اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھی ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے، وہ کیا کچھ پیدا کر سکتا ہے۔ جیسے کہ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور جو وہ اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو بہترین طریقے سے پیدا کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف پیدا نہیں کیا بلکہ بہت بہترین طریقے سے پیدا کیا ہے۔ ہم دیکھیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اور اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ساری اگر اکٹھی ہو جائے نا ایک طرف، تو مل کر بھی ایک مکھی کا پڑ نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس چیز کو واضح کیا ہے کہ اگر مکھی کو نہیں بنا سکتے، تو اگر مکھی ان سے کچھ لے کر چلی جائے، یہ اس سے لے کر واپس بھی نہیں آ سکتے۔ یعنی ہم دیکھیں کہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کے آگے کتنی حقیر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی پہچان ملتی ہے نا کہ وہ کتنا طاقتور ہے اور کیا کچھ اس نے پیدا کیا ہے اور کتنی اس کی عظمت ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں سب کو ایک دوسرے کے اوپر غالب کر دیا ہے۔ اگر ہم جانوروں کی بات کریں تو ہم دیکھیں چوہے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بلی کو غالب کیا ہے، بلی کے اوپر کتے کو، اسی طرح کتے کے اوپر کوئی اور مخلوق کو۔ اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو انسانوں میں ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑوں کو چھوٹوں کے اوپر غالب کر کے رکھا ہے۔ ڈفرینٹ ریلیشن شپس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں شوہر کو بیوی اور بچوں کے اوپر غالب کیا ہے، ماں باپ کو اولاد کے اوپر غالب کیا ہے، اور اسی طرح سے باقی سب رشتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظمت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اتنی ساری مخلوقات بنا کر ایک دوسرے کے اوپر غالب کی اور سب کے اوپر خود غالب آ گیا، یعنی کسی کو بھی ایسے نہیں چھوڑ دیا، خود سب کے اوپر غالب ہے اپنی طاقت کے ساتھ، سب کے اوپر اس کا حکم چلتا ہے۔ جیسے کہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا لہ الخلق والامر،
خبردار اسی کی ہے خلقت اور اسی کا ہے حکم۔ تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا یعنی تمام مخلوقات کا رب ہے۔ جبکہ ہم اپنی اگر بات کریں تو ہم کتنے لا علم ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا، پہلے تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی ہیں، پھر ان کی صفات کا ہمیں باقاعدہ سے علم نہیں ہے، صرف اتنا ہی ہے جتنا ہم تھوڑا بہت دیکھ لیتے ہیں یا جو انسانوں نے ایکسپلور کر لیا ہے، ہمیں صرف اتنا علم ہے اور وہ بھی بہت سے لوگوں کو نہیں ہے۔ تو اس سے ہم اپنی عاجزی کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کتنا عاجز ہیں۔ تو جب ایک ساتھ اتنی بڑی موجود ہے، اتنی عظمت کے ساتھ اتنا کچھ پیدا کیا ہے اور مسلسل پیدا کرتا بھی چلا جا رہا ہے، تو پھر یقیناً اس نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے نا، اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے سورۃ البقرہ میں بھی اور قرآن کی بہت ساری آیات میں۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے، یعنی اگر ہم اپنے اندر تقوی چاہتے ہیں جو کہ ہمارے لیے کمپلسری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کانشیس ہونا، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر رکھنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم تقوی چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اور ویسے بھی ہم دیکھیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی بڑی ذات کو چھوڑ کر چھوٹوں کے آگے کیوں جھکیں، یا چھوٹوں کے ساتھ کیوں اپنے آپ کو ڈپینڈ کرائیں چھوٹوں کے اوپر، کیونکہ ہر چیز تو اس کی مخلوق ہے نا، تو ہم دوسروں کے اوپر کیوں ریلائی کریں جبکہ اتنی بڑی ذات موجود ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا کیونکہ علم نہیں تھا اسی لیے ہمیں اس سے تعلق بنانے کا پتہ نہیں تھا، اب جب کہ ہمیں پتہ لگ گیا اس کی عظمت کا کہ وہ کس لیول پر تخلیق کرنے والا ہے، تو پھر ہمیں اسی کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں نعمتیں چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے، کیونکہ وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز پیدا کر کے دینے والا بھی وہی ہے، اور وہی جو ہے ہر چیز کے اوپر غالب ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں کچھ بھی چاہیے، چاہے وہ ہمارا رزق ہو، چاہے نعمتیں ہوں، چاہے راستہ دیکھنا ہو ہم نے سیدھا راستہ کون سا ہے، کسی بھی معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ کو اسی نام کے ساتھ پکاریں، اس کے ساتھ تعلق جوڑیں، کیونکہ وہی ایک ذات ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا، سب سے بڑا۔